تمہیں اپنے رب پر کامل یقین رکھنا ہے۔ اب جانتے ہو کامل یقین کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ آزمائش کی مثال ایسی ہے کہ جیسے تم ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو اور آگے جانے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ تم نے آگے قدم بڑھانا ہے یہ جانتے ہوئے کہ میں گر جاؤں گا، مگر بغیر کسی سوال جواب کے تم نے قدم رکھنا ہے، یہ یقین رکھ کے کہ میرا رب مجھے گرنے نہیں دے گا، مجھے تھام لے گا۔ کامل یقین اسے کہتے ہیں جب تمہارے حالات تمہارے دل اور یقین کے برعکس ہوں، یعنی تم سخت ترین آزمائش میں ہو اور دل کہہ رہا ہو میرا اللہ اس سے بھی نکال لے گا۔ کامل یقین وہ ہے جس نے موسیٰ کے لیے سمندر کے 2 حصے کر کے اس میں راستہ بنوایا۔ کامل یقین وہ ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو اس اندھیرے گہرے کنویں سے باہر نکلوایا تھا۔ ارے کامل یقین تو وہ تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کروایا تھا، اور کامل یقین وہ ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکلوایا تھا۔ تم نے بس ہمت ہی تو نہیں ہارنی، تم نے آنکھ بند کر کے اپنے اللہ پر یقین رکھ کر بغیر سوال کیے آگے بڑھتے رہنا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ تم مشکل میں ہو، آزمائش میں ہو، یہی تو تمہیں اس آزمائش سے نکالے گا۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے، اور اس عبادت تک جو پہنچ گیا وہ اللہ کا لاڈلا بندہ ہے، اور اللہ کیسے اپنے لاڈلے کی دعا رد کر سکتا ہے؟ تہجد کی نماز یہ ثبوت دیتی ہے کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جو دکھ رات کو سونے نہ دیں ان دکھوں کا مرہم تہجد کے سجدے میں رکھا ہے۔ ان تکلیفوں کا علاج کہیں نہیں، ان تکلیفوں کی دوا تہجد کے سجدے میں ہے۔ جن تکلیفوں کا علاج کہیں نہیں، ان تکلیفوں کا علاج اور دوا تہجد کے سجدے میں ہے۔ وہ رب جسے اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے اسے تہجد تک لاتا ہے، وہ رب جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اسے تہجد تک لاتا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں تم اپنی نیند چھوڑ کر تہجد تک آ جاتے۔ اس نماز کا بلاوا تو عرش سے آتا ہے، اور اللہ جسے خاص کر دینا چاہتا ہے ان کے لیے ہی آتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ بہت قریب محسوس ہوتا ہے، بس ایسا لگتا ہے وہ کہہ رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اور میں عطا کروں۔ تمہارا تہجد پڑھنا رب سے عشق کا ثبوت ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ اس کے لیے تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جسے چن لیا جاتا ہے اسے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ تہجد سے رب مل جاتا ہے، اور جب رب مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ تمہارا تہجد تک آنا بھی ایک معجزہ ہے۔ جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئی وہ بھی ایک معجزہ ہے، اور پتہ ہے تہجد میں جو تم مانگو گے وہ بھی اللہ معجزے کی صورت میں سنے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ تہجد عشق ہے، تہجد سکون ہے، تہجد مقبولیت کی راہ ہے، تہجد معجزوں کی راہ ہے۔ تہجد تو رب سے عشق کا ثبوت ہے۔ تہجد کے لیے بلاوا عرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے۔ اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے، اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔
جب تم در بدر کی ٹھوکر کھا کر دنیا سے بے بس ہو جاتے ہو نا، تب وہ رب تمہیں تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ جب تم سکون کی تلاش میں در در بھٹک رہے ہوتے ہو نا، تب وہ رب تمہیں تمہاری زندگی میں سکون لوٹانے کے لیے تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ جب مقبولیت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں نا، تب بھی ایک راہ ہوتی ہے تہجد کی، جہاں مقبولیت لازمی ہو جاتی ہے۔